سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن کے بانی ہیں. لاکھوں لوگ آپ کے لنگر خانوں سے روزانہ مستفیض ہوتے ہیں اور ہزاروں بچے آپ کے ذریعے سے مفت IT تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کا خیال کیسے آیا اور سیلانی نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی حادثے سے دوچار ہو کر کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا. بس ایک خلق خدا کی خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچپنی سے عطا کر ہی دیا تھا. تو بس وہ ہم کیونکہ تاجر ہیں، ہم لوگ تجارت میں ہماری ہر سال جو زکوٰۃ نکلتی تھی، پہلے اس زکوٰۃ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو اپنے کاروباری مقام پر بیٹھ کر بھی یہ کام کرتے رہے. پھر دوسروں نے مشورہ دیا کہ یار کاروبار میں رہتے ہوئے یہ کام کیسے ہوگا، ایک ادارہ ہونا چاہیے. تو اس طرح ہم نے الحمدللہ یہ سیلانی ویلفیئر کا ادارہ جو ہے قائم کیا. وجہ تسمیہ آپ نے پوچھی، بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ ہم الحمدللہ شروع سے اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں. بچپنی سے مزارات پہ جانا، ولیوں سے فیض حاصل کرنا. تو خواجہ محمود الدین سیلانی ایک بہت بڑا نام ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، زمانے کے غوث ہیں. ان کا مزار جو ہے بہاولپور میں ہے. بس وہاں جہاں ہم نے کام شروع کیا وہاں پورا علاقہ انہی کا جو ہے دل دادا تھا، انہی سے محبت کرتا تھا. تو پھر ہم نے اس کا نام سیلانی رکھ لیا. پہلے تو خود کاروبار کیا کرتے تھے، سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی تو خود کاروبار چھوڑ دیا. اب گھر کا خرچ اور اپنا خرچ کیسے چلاتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 بازو دیے ہیں، 2 بیٹے ہیں میرے پاس. تو کیونکہ کاروبار تو آج تک وہی چل رہا ہے جو ہمارا چلا آ رہا تھا کئی دہائیوں سے. کاروبار بند نہیں کیا ہے. یہ کہ جو ملازمین ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کو ہی اپنا آدھا پارٹنر بنا دیا ہے. ایک تو جو میں جہاں بیٹھا کرتا تھا، جو میرے بچے پڑھتے تھے، تو وہ آدھا کاروبار ہم نے ان کو کر دیا کہ 50% تمہارا 50% ہمارا. تو وہ ایماندار لوگ ملے تھے شروع سے، وہ اس کو چلا رہے ہیں. وہ ہر ماہ ہمارے گھر میں جو نفع ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. بچہ بڑا ہو گیا تو اس نے جو تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا. تو اس طرح 2-3 کاروبار سے جو ہے نا ہمارے گھر کا نظام چلتا ہے. سیلانی ویلفیئر میں ہم نے ہر چیز سوچ لی ہے کہ ہم کوئی کام بھی ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو گناہ جاریہ بنے. تو میں سیلانی سے تنخواہ تو دور کی بات ہے، میرا تصور ہے کہ سیلانی کا ایک پانی بھی اپنے پیسے سے پیوں. بلکہ یہ بات کہتے ہوئے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ مجھے مرتے دم تک اس ادارے کی وجہ سے 1 انچ زمین بھی مت دینا، 1 ڈھیلا 1 روپیہ بھی مت دینا، اور 1 ڈھیلا عزت بھی مت دینا. جو تو اپنی طرف سے دے دے وہ دے دے، مجھے اس ادارے کا عوض دنیا میں نہیں چاہیے. سادہ سا گھر، سادہ طرز زندگی. دوسری طرف سیلانی ٹرسٹ جو ہے وہ اربوں کے پروجیکٹس چلا رہا ہے. بچے کہتے تو ہوں گے اب گھر بہتر کر لیں، طرز زندگی کو بہتر بنا لیں. آج تک میرے بچوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بڑا گھر چاہیے. بلکہ یہ بات دیکھیں، میرے یہاں ہر طرف تبرکات موجود ہیں. میں یہاں بھی آنے کا میرا تصور نہیں تھا. میں تو ایک بہت ہی چھوٹے علاقے میں رہتا تھا. 10 سال پہلے 12 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے یہ عمارت بنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو میں یہ گھر دینا چاہتا ہوں کوسٹ ٹو کوسٹ، جو ان کی رقم بنتی تھی. تو میرے بچے اسی علاقے میں پڑھتے تھے، دونوں باپ بیٹے عالم اور مفتی کا کورس کرتے تھے. تو میں اس حرص میں یہاں آ گیا، ورنہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں اسی گھر میں مرنا چاہتا ہوں. ایدھی صاحب بھی میمن، آپ بھی میمن، اور بھی میمن برادری کے بہت سارے لوگ فلاحی کام کرتے ہیں. کیا میمن طرز زندگی عام لوگوں سے مختلف ہے؟ شادیاں کس عمر میں ہوتی ہیں؟ کیوں زیادہ تر لوگ فلاحی کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میمن قوم ایک بہت خوش قسمت ترین قوم ہے. ایک تو یہ کہ میمن کے اوپر ایک امبریلا ہے. جیسے میں باٹوا میمن ہوں، کوئی کوچیان میمن ہے، ایدھی صاحب بھی باٹوا میمن تھے. ہمارے ایک امبریلا بھی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی آدمی اپنی مطلب کمیونٹی کا آدمی کسی تکلیف کے شکار ہوگا تو ان کو جو ہے امبریلا مل جائے گی. وہ ان کو مکان بھی دیں گے، شادی بھی کرا دیں گے، روزگار بھی دیں گے. جو پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے میمنوں نے ہی تو بیرر چیک دیے تھے ریاست کو کہ بھئی جو چاہے بھر لو اس میں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کو. تو ہمیں اصل میں یہ ساری چیزیں ودیتیں ملی ہیں.
تو اس لیے ہماری زندگی میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ طلاق کی بہت کم ہوتی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے فیصلے جماعت کر دیتی ہے، ہمارے اندر وہ آج تک میں نے نہیں سنا کسی میمن نے کسی کا قتل کیا ہو، کسی میمن کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا، سمجھے، جن کے ذریعہ مسلمان ہوئے تھے آج سے صدیوں پہلے، اس ہستی نے ہمارے دعائیں بھی کی تھیں کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ تجارت کا بھی شوق دے، اور دیگر جو دعائیں کی تھیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ہی مطلب یعنی کہ امن ہے۔ ہمارا شادیاں بہت جلدی کر دی جاتی ہیں، ہماری شادیاں 15.5-16 سال میں بچی کی شادی ہو جاتی ہے، یہ میری اپنی بہنوں کے گھر میں ایسا ہوا ہے۔ ہم زیادہ پڑھاتے نہیں بچیوں کے، ہمارے یہاں ڈاکٹر میمن بہت کم ملیں گی، یعنی ہماری میمن بچیاں کہیں آپ کو جاب کرتی ہوئی کم ہوں گی، لیکن کم ملیں گی۔ ہمارے یہاں بس سمجھے کہ بچیوں کا ہمارا کام کہ وہ گھر کی چادر و چار دیواری کو سنبھالیں۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے کا تصور بڑا پکا ہے، صدقات، خیرات، فطرے، کفارے، فدیے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ میمن دینا خرچ کرتا ہے۔ آپ کی سیلانی ویلفیئر آرگنائزیشن سے تو لاکھوں لوگ مستفیض ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کے روحانی سلسلے کے مریدین کتنے ہیں؟ وہ تو کروڑ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ اصل میں ہمیں جو ہے نا الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا 99 میں، جب ہمارا ادارہ شروع تھا۔ میں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں، جو حضور غوث پاک کی سلسلے سے خلیفہ ہیں، کیونکہ ہم تو غوث پاک کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو امیاں بھی کہتی جاؤ غوث پاک کے وسیلے گھر سے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح ہم نے جو ہے نا شروع کیا 99 میں۔ کروڑوں تعویذات ہمارے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، کروڑوں پوری دنیا میں، تو اس کی تعداد تو انلمیٹ ہے۔ ناشتے کے لیے فرش پر دسترخوان بچھایا گیا، ناشتہ میں مدینہ کی کھجوریں، دہی اور پراٹھے پیش کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ بسم اللہ والا برکت الاسلام۔ زمین پر بیٹھ کر بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ گھر سے روانہ ہوئے۔ کیا گھر پر ریڈیو ٹی وی وغیرہ چلاتے ہیں؟ قوالیاں تو سنتے ہوں گے۔ حالات حاضرہ کی معلومات کے لیے اخبار دو آتے ہیں میرے پاس، وہ پڑھ لیتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے ٹی وی ریڈیو سے دور رہے۔ ٹی وی گھر پر رکھا ہی نہیں ہوا؟ نہیں، ٹی وی گھر پہ نہیں رکھا تھا۔ ہر شخص کا سیاسی رجحان تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، آپ کس پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے آپ کا؟ کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف، آخر کس کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہم نے یہ الحمدللہ رب العالمین ذہن بنا لیا ہے کہ ہم کسی پارٹی کا ساتھ دے کر اس کے نمائندے بن کر جو ہے نا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں پاکستان کا سب کے ساتھ دینا ہے۔